الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے، یہ انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کا اور آخرت کے اعتبار سے سب کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں اگر اس پر پوری طرح عمل ہونے لگے تو تمام انسانوں کی فلاح و بہبود کا یہ ضامن ہے، چاہے مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم۔ بحیثیت انسان کے دنیا کی ضرورتیں، آسائشیں اور دنیا کے لطف و سرور سے سب لوگ بہرہ مند ہو سکتے ہیں اگر وہ اسلام کے فائدے پر چلیں۔ اللہ جل جلالہ نے جو طریقہ زندگی عطا فرمایا ہے اس کو اختیار کریں۔ آخرت کے اعتبار سے عقیدے کی اور دل کی صحت اور صحیح خیالات اور افکار کی بھی ضرورت ہے۔ وہاں کی کامیابی اور کامرانی کا مدار توحید خالص پر ہے، اور دنیا کی زندگی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کرنا یہ اسلام کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ اسلام کا مطلب ہی ہے سلامتی پیدا کرنا۔ جب کوئی آدمی اسلام کے احکام پہ چلتا ہے تو اس کو سلامتی اس کے نتیجے میں آتی ہے، اور ایمان کے تقاضے پورے کرتا ہے، ایمان دل میں رکھتا ہے تو آخرت کی نجات اس کے لیے مقدر کی گئی۔ لیکن انسان چونکہ اپنی مرضی کا ہے، جلد بازی کا شکار ہے، اپنے ظاہری مفادات کا غلام ہے۔ فوری طور پر مزہ آ جائے، فوری طور پر لطف حاصل ہو، اس کو اس کا شوق ہے۔ اس کی فکر نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، خدا کی نافرمانی ہے، معصیت ہے، کسی انسان کی تکلیف کا باعث ہے، میرے ساتھ رہنے والوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ اپنی غرض میں باولا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اس کی غرض پوری ہونے لگے تو وہ ایمان بھی چھوڑ دیتا ہے، اسلام بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کم از کم عقیدے کے اعتبار سے ایمان نصیب ہے، الحمدللہ، اور اس کی اللہ تعالی نے ہمارے اندر کچھ برکت بھی رکھی ہے کہ اس کو چھوڑنے پر ہم تیار نہیں، اگرچہ اس کے تقاضے پورے کرنے پر بھی تیار نہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اصل میں اسلام زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق ہے، اور اسلام کی برکت اور اس کی بلندی جبھی ظاہر ہوگی جب اس کے تمام شعبوں پر عمل ہونے لگے۔ اسلام کے اندر شخصی زندگی، انفرادی اعمال کی بھی ترتیب ہے، اور جمہوری زندگی اور اجتماعی زندگی کے احکام بھی اس میں ہیں۔ لیکن ہم اپنا حال دیکھیں کہ جب ہمارے سامنے
کچھ انفرادی اعمال کی بات آتی ہے، اس کو تو تھوڑی بہت توجہ سے ہم سن بھی لیتے ہیں اور کسی نہ کسی درجے میں اس پر عمل بھی کر لیتے ہیں. جیسے قربانی کا ایک عمل ہے، روزے کا عمل ہے، حج کا عمل ہے، نماز کا عمل ہے. اس قسم کے انفرادی اعمال ہیں جس کی اجتماعی شکلیں بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ انفرادی عمل ہے. اس کی کچھ رغبت اور شوق ہمارے اندر ہے، لیکن اس کی ادائیگی کے شرائط پورے نہیں ہوتے. اور جو اجتماعی زندگی سے متعلق احکامات ہیں اس کو ہم نے دین کا حصہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا، عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. جب اہل علم کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ سودی نظام یہ خدا کی طرف سے لعنت ہے، تو اس وقت چند لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا جو مسجد میں ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم اور آپ بحیثیت مسلمان پاکستانی قوم اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. سال ہا سال سے یہ مزاحمت چل رہی ہے. اس سود کے جواز کے فتوے بھی سرکاری قسم کے حضرات نے دے رکھے ہیں، اور خود سرکاری طور پر اس کو چھوڑنے کا کبھی ارادہ ہی نہیں کیا جاتا. اب یہ ایک اجتماعی عمل ہے، لیکن ہم نے اس کو ٹھنڈے پیٹ برداشت کیا. آج پوری قوم کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہے. معیشت کے طور پر ہم دوسروں کے غلام ہیں، ان سے پیسے لے کے اپنے کام کرنے پر مجبور ہیں، اور پیسے دینے پر ان کی شرائط ماننے پر مجبور ہیں. یہ معیشت کا جو عذاب ہمارے پر مسلط ہے، اس میں ہماری اجتماعی غلطی کا بہت بڑا دخل ہے. سیاسی طور پر شریعت کے احکام ہیں، نظام حکومت کا ایک طریقہ ہے. جب اس کے لیے دین کی نسبت سے کوئی بات بتائی جائے تو مذاق اڑاتے کہ بھلا ایوانوں میں اور حکومتی اداروں میں ملاؤں کا کیا کام، دین کا کیا کام، یہ تو شخصی احکام ہیں، انسان جیسے چاہے مناسب کر لے. نتیجتاً جو ملک مسلمان ہیں وہاں کا نظام حکومت اسلامی نہیں ہے. اس کا نقصان آپ دیکھ رہے ہیں کہ غریب فلسطینی مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، لیکن ان کی مدد کو جانے کے لیے کسی میں طاقت نہیں، ہمت نہیں. عوامی سطح پہ کچھ شعور ہے، لیکن اجتماعی طور پر جو نظم حکومت کے ذمہ دار ہیں وہ اتنے ڈرپوک واقع ہوئے ہیں اور اتنے بدعمالیوں کے عادی ہیں کہ دنیا کی محبت ان کے دلوں پہ چھائی ہوئی ہے. وہ دنیا کے بڑے حکمرانوں سے ڈرتے ہیں، اور وہ کوئی ایسا قدم اٹھا نہیں سکتے کہ جس سے کسی مجبور مسلمان کی مدد ہو سکے. جہاد جو شریعت کا حکم ہے اس کے لیے اسلامی حکومت ذمہ دار ہے، لیکن وہ اس ذمہ داری کو پوری کرنے سے قاصر ہے. جب جہاد نہیں ہوتا تو اسلام کا دبدبہ اور ہیبت ختم ہو جاتی. آپ خود سوچیں کہ امریکہ جیسی حکومتیں اگرچہ اندر سے وہ بھی زوال کا شکار ہیں اور انشاءاللہ جلدی ڈہ جائیں گی، لیکن ان کا ایک دبدبہ ہے کہ امریکی پاسپورٹ رکھنے والا آدمی اس کی حفاظت کا ذمہ دار امریکہ ہے. کسی بھی ملک میں وہ چلا جائے اپنے آدمی کی وہ حفاظت طلب کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچے تو مواخذہ کرتا ہے. اس موقع پر آپ سوچیں کہ اگر یہ بات اچھی ہے تو اگر مسلمانوں کے ذمہ یہ کام ہوتا اور یہ چیز مسلمانوں کو حاصل ہو جاتی تو کیا بری بات. اگر مسلمان حکومت ایسی ہوتی کہ کہیں بھی دنیا میں مسلمان ہو اس کو تحفظ حاصل ہے اور اسلامی حکومت اس کی حفاظت کا ذمہ دار قرار دیتی ہے ہر آدمی کو، اور جو کوئی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے اس کی خبر لے کے جائے. اگر یہ عہدہ اور یہ درجہ مسلمانوں کو حاصل ہو جائے تو کیا بری بات. انسانی طور سے
عقلی طور سے اگر دنیا کی کسی بادشاہت کوئی چیز حاصل ہے تو مسلمانوں کو حاصل ہونے میں کیا اعتراض کی بات ہے؟ لیکن مسلمانوں کو کیسے حاصل ہوگی؟ وہ دبو سارے کے سارے انگریزوں کے نعروں پر چلنے والے، جہاد کو دہشت گردی قرار دینے والے ہیں، ان کے حکمرانوں کی جان نکلتی ہے جہاد کا نام لینے سے. تو ظاہر ہے کہ جب اسلام کا حکم پورا نہیں کیا جائے گا تو اس کے کچھ نہ کچھ نقصانات تو دنیا میں بھی آئیں گے. یہ ذلت اور رسوائی اور یہ پریشانی، قسمہ پرسی کی کیفیت، یہ مسلمان امت کی اجتماعی غفلت کا نتیجہ ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ سیاست کے اندر اسلام کا دخل ہونا چاہیے تو ہمارے ملک میں آوازیں لگتی ہیں کہ سیاست کا اسلام سے کیا دخل؟ سیاست نظم حکومت کو کہتے ہیں، اسلام کا اس سے کیا تعلق؟ اب تو سیکولر بے دین اور لادین قسم کے نظریات کا ویسے ہی زور شور ہے، لیکن چونکہ جو طبقہ حکمرانی میں ہے اس کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے، قریبی مفادات کو، ذاتی مفادات اور مراعات کو ٹھیس پہنچتی ہے اسلام کا نام لینے سے، جہاد کا نام لینے سے، لہذا اس نے اس سے استعفیٰ دے دیا کہ جہاد اسلام میں ہوتا ہی نہیں. اب جو اسلامی طور سے علماء اس بات کو اٹھاتے ہیں تو عوام اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے وقت پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جب اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو سب بل بلاتے پھرتے. سود کو حرام قرار دیتے دیتے علماء کی زبانیں سوکھ گئیں، سود لینے سے باز نہ آئے، اب بھوکے مر رہے ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں. اب ہوش آ رہا ہے اور شاید اب بھی نہیں آ رہا. اس کی توبہ کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں. جہاد اسلامی رعب اور دبدبہ قائم کرنے کا اور مسلمانوں کے اجتماعی تحفظ کا نسخہ ہے، اس کو اگر کہیں زندہ کیا جاتا ہے تو ہم اس میں پریشان ہوتے ہیں. اسلامی نظام حکومت میں ہم مسلمانوں کی حکومت میں اسلامی طرز حکومت کی بات کی جاتی ہے تو اس کو دقیانوسیت کہا جاتا ہے. نتیجہ یہ کہ نظام ابتر ہو چکا ہے. دوسروں کی سازشوں کو تو آپ بعد میں روئیں، اپنے سیاہ کرتوت پر رونا روئیں. ہم میں سے جو کسی بھی دفتر کا حاکم ہے، کسی بھی شعبے کا ذمہ دار ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو وہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتا. حج کر لے گا، طواف کر لے گا، روزے رکھ لے گا، اونٹ اور بائے مہنگی سے مہنگی قربان کر دے گا، لیکن اپنی نفسانیت کو قربان کر کے اللہ کا حکم زندہ کر دے اس کے لیے تیار نہیں. اس کا نقصان، ناانصافی کی وجہ سے ہر شخص کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے. قانون کا رعب ختم ہو گیا، لا قانونیت کا دور دورہ ہے. جب جہاں چاہے کسی کو کوئی لوٹ لے، جہاں چاہے کسی کو کوئی جان سے مار کے فرار ہو جائے، کوئی سنوائی نہیں. یہ نتیجہ کیوں نکلا ہے کہ ہم نے اسلامی سیاست کے لیے اسلامی اصولوں کو ماننے سے انکار کر دیا. ہم اپنے قریبی مفادات کو، ظاہری فائدوں کو دیکھتے ہیں، اجتماعی مفادات کو نہیں دیکھتے. اس کا نقصان ہمارے سامنے ہے. تو سیاست کا نظم ہو یا عدالتی نظام ہو یا معیشت کا نظام ہو، ان سب نظاموں کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی ہدایات دی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس کو اسی طرح نافذ کیا ہے جیسے نماز روزے کو نافذ کیا ہے. ان عبادات کے اندر ایک تاثیر اس بات کی رکھی گئی ہے کہ انسان پہ اجتماعی زندگی کے اندر قوت پیدا ہو، اجتماعی زندگی کے احکام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو. قربانی کا عمل رکھا گیا ہے، توحید خالص پیدا ہو، اپنے جذبات کو قربان کرنے کی مشق ہو. یہ تو ایک عمل ہے. اب اس کا استعمال ہوگا اس جگہ پر جہاں آپ کے اپنے مفادات ٹکرائیں اور ادھر اللہ کا حکم سامنے آ جائے. رشوت لینے کے لیے ہم تیار ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کا حکم سامنے آیا تو یہاں اس جذبے کو فنا کرنا اور اس کو قربان کرنا، یہ اس قربانی کے عمل کا سبق ہے. قربانی تو ہم کر لیتے ہیں، اس کا سبق پڑھنے کے لیے تیار نہیں. روزے رکھ لیتے ہیں
لیکن صبر کرنا، دین پر جمنا، ڈٹ جانا، اس کے لیے ہم تیار نہیں۔ روزے رکھ لو، افطاریاں سحریاں کھا لو۔ تو عبادات جو انفرادی زندگی کی تھی وہ تقویت پیدا کرنے کا سامان تھی۔ جیسے انسان صبح کو گھر سے نکلنے سے پہلے ناشتہ کر لیتا ہے، کچھ کھا لیتا ہے تاکہ اس کے دن بھر کے کاموں میں ایک توانائی رہے، اسی طریقے سے اجتماعی زندگی کے واسطے اللہ تعالیٰ نے توانائی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ رکھا۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ صرف اسی مقصد کے لیے نماز ہے، نماز کے تو بے شمار فائدے ہیں، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جھکنا سیکھتا ہے۔ تو مسجد میں تو جھک جاتا ہے، مسجد سے باہر جا کے اکڑ جاتا ہے۔ تو ایک ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اجتماعی معاملات کے اندر دین کے احکام پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دوسری طرف یہ کمزوری ہے کہ جو انفرادی اعمال دیے گئے ہیں اس کے فوائد حاصل کرنے سے ہم غافل ہیں۔ قربانی کرنے سے پہلے دعا پڑھتا ہے انسان، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری عبادت، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو پڑھ تو لیا، ذبح بھی کر دیا جانور، لیکن اب ذبح کرنے کے بعد کی جو زندگی ہے یہ جینا مرنا اللہ کے لیے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ جانور ذبح کر لیا، دل خوش ہو گیا، اور آگے بڑھے تو لوگوں کو دکھا کے خوش ہو گئے، لیکن اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم کے ہر حکم کے سامنے ایسا سر جھکایا کہ مثال بن گئے، اور اسی سبق کو ہماری اس امت میں زندہ رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو جاری رکھا۔ سنت ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح قربانی کے پیش کی، اولاد کی قربانی کی، جنگل بیابان میں چھوڑ کر چلے گئے اللہ کے حکم سے، جوان ہوئے تو ذبح کرنے کا حکم ملا، اس کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے فائدے قربان نہیں کر سکتے، اولاد قربان کرنے کا حکم ہمیں مل جاتا تو ہم تو کبھی بھی نہ مانتے۔ ہم رشوت چھوڑنے کا حکم نہیں مانتے، سود چھوڑنے کا حکم نہیں مانتے، ناانصافی چھوڑنے کا حکم نہیں مانتے، تو ہم تو کسی ایسے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جس سے ہمارا اپنا مطلب خراب ہوتا ہو، ہمارے اپنے چھوٹے سے فائدے کو کوئی نقصان پہنچتا ہو۔ یہ سکھانے کے لیے ہمیں ان اعمال کی ترغیب دی گئی ہے کہ یہ ہم عمل کریں اور اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں، اس کو استوار کریں، اس کو استعمال کریں۔ ایثار و قربانی انسان کو سکھائی گئی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کریں، قربانی کر لیں گے ہم، لیکن اپنے عزیز رشتہ دار کے ساتھ دشمنی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہاں ہمارا ایثار نظر نہیں آئے گا، ہمارے فائدے جہاں کہیں بھی ہیں اس کو باقی رکھتے ہوئے کوئی دین کا کام ہم کر سکتے ہیں تو کریں گے۔ یہ تابع داری کا نام نہیں، یہ منمانی کا نام ہے۔ جیسے کوئی اولاد ہے اپنے باپ کی کچھ باتیں مان لیتی ہے، لیکن جو ان بچوں کی اپنے جوانی کے نشوں کے لحاظ سے مخالف ہو اس کو نہیں مانتی، تو اس کو ماننا نہیں کہتے، فرما برداری اس کو نہیں کہتے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہونے کا حکم ہے۔ جزوی طور پر جو ہم داخل ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کی مدد ہمارے سامنے ایسی ہی ہونی چاہیے جیسے حضرات صحابہ کے زمانے کی تھی، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ نہ ہمارا ایمان ایسا، نہ ہمارے اعمال ایسے، نہ ہمارے اخلاق ایسے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مختلف عنوانات سے شامل حال ہوتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اجتماعی طور پر پوری قوم اور پوری امت ختم نہیں ہو جاتی، لیکن چین اور سکون کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار معاملات کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ زندگی جبھی گزر سکتی ہے جب اللہ کے ان احکامات کو بھی زندگی میں جاری کیا جائے۔ ہم دوسروں سے شکایت نہیں کر سکتے۔ اسلام لانے والوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ان کو جس چیز کا انہوں نے عہد کیا، جس چیز کا اقرار کیا، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو تسلیم کیا،
ان سے مطالبہ اس بات کا ہے کہ پھر اس وعدے کو پورا کرو. جب پورا نہیں کر سکتے تو اس پر دہائی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمان مر رہا ہے، کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں. جس کے لیے مر رہا ہے وہ اپنے انعامات سے ان کو نوازے گا اور وہ اپنے وعدے سچے کر دکھائے گا. لیکن دنیا کی زندگی میں جو بحیثیت امت کے، بحیثیت مسلمان ہونے کی ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم وہ پوری نہیں کریں گے تو ہمیں جوتے کھانے پڑیں گے. آخرت کی کامیابی الگ ہے. تو اس لیے میرے عزیزو، ہم سب کو اپنے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ دنیا کا نظام صحیح طور پر قائم ہونے کے لیے بنیادی طور پر 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. علم العلماء، علماء کا علم دنیا کے نظام کے اندر استعمال کیا جائے. وہ علماء کا علم کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا علم ہے، کوئی ان کی ذاتی چیز تو ہے نہیں. وہ بتائیں گے کہ دنیا چلانے کا صحیح نظام کیا ہے، معیشت کا نظام کیا ہے، معاشرت کا نظام کیا ہے، عدالتی نظام کیا ہے، حکومتی نظام کیا ہے، انفرادی گھریلو زندگی کا نظام کیا ہے. یہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں 2 اور 2 4 کی طرح سے ہر انسان کی سہولت کے لیے بتایا گیا ہے. اور صرف نظری اور فکری چیز نہیں ہے، سال ہر سال اس پر انسانوں نے عمل کیا ہے، اور جنہوں نے عمل کیا وہ دنیا میں غالب بھی رہے. ان کے نظام میں عدل و انصاف بھی رہا، امن و امان بھی رہا. دنیا کی تاریخ میں اس کی مثالیں بھرپور طریقے سے موجود ہیں. کوئی فکری اور نظری بات نہیں ہے، فلسفیانہ بات نہیں ہے. اس کی عملی شکلیں سینکڑوں سال دنیا نے دیکھی ہیں. اور جو اب خدا کو نہیں مانتے انہوں نے ان چیزوں کو اختیار بھی کیا ہے. ہمارے سامنے پردہ دقیانوسیت کا مظہر بن کے آ رہا ہے، اور ہزاروں سال تک عورتیں عفت کے ساتھ، پردے کے ساتھ دنیا میں رہ کر دنیا سے گئی ہیں. اور آج اللہ تعالیٰ تو سب کے رب ہیں، غیر مسلموں میں عورتیں اسلام لا رہی ہیں اور وہ پورے دینی اعتبار سے پردے کی پابندی کرنے کا مظاہرہ کر رہی. ہمارے سامنے چونکہ غیر مسلموں کے تمطراق، ان کی معیشت کا غلبہ، ان کی عسکری قوتیں ہیں، لہذا مرعوب زندگی کے ساتھ ان کے ہر فیشن کو، کیا ہر بدی کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہے. ان کے فیشن ہی اختیار کر لیتے، کم از کم ٹائم کی پابندی کر لیتے، کسی دوسرے کے معاملے میں دخل اندازی سے بچنے ہی کوئی اختیار کر لیتے. اچھائی تو ہم اب بھی نہیں اختیار کرتے، وہ ہے تو ہمارے دین کی. برائی اختیار کرنے میں پیش مقابلے ہو رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ کافر کی شخصیت بن کے سامنے آؤں، ایسی شخصیت بن کے آؤں کہ کافر بھی شرما جائے. اس میں مقابلہ ہے ہمارا. مرعوبیت اس کا اصل، جب انسان کسی بڑی طاقت کو دیکھتا ہے تو اس کی نقالی میں فخر محسوس کرتا ہے. جیسے چھوٹا بچہ جب چلنا سیکھتا ہے، ابا کے بوٹ میں پاؤں ڈال کے سمجھتا ہے میں ابا ہو گیا. تو ایسے ہی ہم مرعوب قسم کے دبے ہوئے، جھکے ہوئے مسلمان اپنے آپ کو غیر مسلم پوز کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں. اور وہ خوشی آپ کے سامنے، آپ وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جب اپنے مذہب کو برا کہنا پایا جائے گا تو خدا کی طرف سے ذلت آ جائے گی. جب تک گناہ سمجھ کے کیا جائے اور توبہ کی جائے گی، اللہ تعالیٰ پردہ ڈالیں گے، پردہ رکھیں گے. جب گناہوں کو علل اعلان کیا جائے گا، اس پہ فخر کیا جائے گا، اس کو تہذیب سمجھا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کے مقابلے میں کافروں کی تہذیب کو ترجیح دی جائے گی، تو اس سے سمجھ لیا جائے کہ یہ ہماری ذلت کا سلسلہ شروع ہے. خدا کا نام لے کر اس سے بغاوت کرنا ارتداد ہے، واجب القتل. ویسے کافر پھرتا رہے کوئی بات نہیں، لیکن ماننے کے بعد جھٹلاتا ہے، اس کی سزا ہے، توہین کی سزا ہے. تو اس وقت کے مسلمان اسلام کی توہین کی سزا کے اندر مبتلا ہیں. اجتماعی طور پر جب تک اس سے توبہ نہیں کریں گے، اس تذلیل و توہین، اس ذلت سے نہیں نکل سکتے. جب اپنے دین کو برا کہتے ہیں تو پھر اس دین کی دہائیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اسلام کے قانون کو آپ نہیں تسلیم کرتے، کسی بھی موقع پہ نماز آپ نے پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، لیکن آپ
سیاسی اعتبار سے، عدالتی اعتبار سے اسلام کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ نے تو انکار کیا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، ہم سب کے سمجھنے کی بات ہے کہ علماء کا علم اگر ہماری زندگی میں نہیں آ رہا ہے تو پھر نظام عالم اپنی جگہ برقرار نہیں رہے گا، وہ اتھل پتھل کا شکار رہے، افراتفری کا شکار رہے۔ دوسری چیز نظام عالم کے قائم ہونے کی ہوتی ہے عدل الامراء، حکمرانوں کا انصاف سے کام لینا۔ جو کسی بھی جگہ کا حاکم ہے، گھر کا حاکم مرد ہے، محلے کا حاکم کوئی میونسپل کمیٹی کا آدمی ہے، عدالت کا ہے، کہیں بھی کسی بھی جگہ کا کوئی حاکم اگر انصاف سے کام نہیں لے گا تو معاشرے میں افراتفری یقیناً پیش آئے گی۔ اس وقت چونکہ انصاف سے کام نہیں لیتے ہم لوگ، ہمارے ہاں کے حکمران بھی اور ہم خود بھی، گھروں میں ہم حاکم ہیں، وہاں ہمارے طرف سے ظلم و زیادتی چلتی رہتی ہے، تو اس لیے گھر کا نظم ابتری کا شکار ہے۔ اگر گھر کا ذمہ دار انصاف سے کام لے، چھوٹے بڑے کا حقوق ادا کرنے کا اپنے وسائل کے اعتبار سے انتظام کرے، ہر ایک کے ساتھ رویے میں اعتدال رکھے، تو گھر کے اندر امن و امان ہے، محبت والا گھر ہے۔ اور اگر وہ ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، تو افراتفری گھر میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ملک کے جتنے شعبوں میں کہیں بھی کوئی حاکم ہے، حکمران ہے، اگر وہ انصاف سے کام لے گا تو لوگوں کے اندر امن و امان پیدا ہوگا، عالم اور دنیا سسکتی ہوئی انسانیت کو کچھ سانس آئے گا۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ابتری کا ایک پہلو اور پیدا ہو جائے۔ تیسری چیز ہے جود الاغنیاء، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت جائز طریقے سے دیا ہے، وہ شرعی طور پر اس کی ادائیگی کا انتظام کریں، تو اس سے بھی غریب اور امیر کی لڑائی، سوشلزم اور کیپٹلزم کا جھگڑا یہ پیدا نہیں ہوگا۔ اور آخری چیز ہے دعاء الفقراء، اللہ کی بارگاہ کی طرف لو لگانے والے وہ تمام انسانوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی رہے، اور انتظام، انصرام اور علم یہ بھی کار فرما رہے، تو پھر دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ آپ غور کریں، آپ شاید آپ کی اور ہماری دعائیں تو چل رہی ہیں، لیکن باقی تین پہلو ہمارے نظر انداز ہیں۔ نہ عدل انصاف ہے، نہ صحیح معنوں میں وسائل کی منصفانہ تقسیم ہے۔ یہ جو جھگڑے جگہ جگہ ہو رہے ہیں، یہ نام تو ہو جاتا ہے لسانیت کا، قومیت کا، لیکن اس کی بنیاد بدنظمی ہے۔ اگر ایک کمرے کے ساتھی، ایک گھر کے لوگ، سب لوگ اپنے اپنے حقوق ان کو مل رہے ہوں تو کوئی آپس میں جھگڑا نہیں ہوتا، لیکن اگر ایک آدمی، ایک بھائی زیادہ لے اور دوسرے کو نہ ملے تو جھگڑا ہوتا ہے۔ تو اصل ناانصافی اور بدنظمی اس عصبیت جاہلیہ کا اصل بنیاد ہے۔ جب سب لوگوں کو روٹی پانی مل رہی ہو، پانی بھی مل رہا ہو، بجلی بھی مل رہی ہو، تو آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ یہ بھی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے، حکمرانوں کی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں میں وسائل کو منصفانہ طور پر تقسیم کریں، اور اگر کسی کی طرف سے زیادتی ہو تو عدل و انصاف سے کام لے کر اس کا فیصلہ کریں، پھر آپس کے جھگڑے بھی نہیں ہوتے۔ تو بہرحال دیکھیے، دین ہمارا اسلام ہے، اور اسلام ہماری زندگی کے تمام شعبوں کی ہدایات رکھتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہمیں اسے ماننا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس پر عمل کرنا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ہماری وجود میں آ جائیں گی اور اجتماعی زندگی کے معاملات اجتماعی طور پر آ جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی سرخروئی حاصل ہو جائے گی، امن و امان بھی حاصل ہو جائے گا، اور ضروریات زندگی بھی حتی الامکان سب کو مل جائیں گی۔ اس لیے قربانی کے عمل سے جو جذبہ بیدار کیا گیا ہے، ایثار کا اور اپنے جذبات کے قربان کرنے کا، اس کو ہمیں اپنی زندگی میں تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اپنے معاملات میں ہم دیکھیں کہ ہم نے اللہ کے راستے میں جانور تو قربان کیا، جو کچھ جس کو بھی توفیق ہوئی، جس کو نہیں تھی اس کو بھی شوق تو تھا کہ اگر اس کے اسباب ہوتے تو وہ کر لیتا، تو اس حد تک سب شریک ہیں۔
اور ثواب کی جہاں تک بات ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور ذبح کر کے دعا کی کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے اس امتی کو دے دے جس سے قربانی نہ ہو سکی. ثواب کی کمی نہیں ہے انشاءاللہ آپ کے پاس. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے امتی کے ثواب کا انتظام پہلے ہی کر دیا کہ جو قربانی کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، جذبہ رکھتا ہو. تو اس لیے بات آخرت کے ثواب کی تو نہیں ہے، وہ تو انشاءاللہ ملے گا. کٹ پٹ کے دنیا میں لٹ پٹ کے رسوا ہو کے بہرحال ایمان پہ خاتمہ ہو گیا تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. لیکن دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنانا اور مسلمانوں کو یہاں عزت اور سرفرازی سے رہنا جدید ہوگا جب اسلام کے ان احکامات پر عمل ہو جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہے. اس کے لیے ہمارا ذہن بنے، اس کے لیے ہم تیار ہوں، اور جہاں جس کا اختیار ہو اس اختیار کے لیے اس اختیار کو وہ استعمال کرے اسلام کی سربلندی کے لیے، تب جا کر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بہرحال فوری طور پر تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو قربانی کی ہے اس کے اچھے جذبات اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے آپ اپنی طبیعتوں میں ایثار پیدا کریں، اور اس کے نتیجے میں اپنے ساتھیوں سے، اپنے عزیزوں سے محبت کا، خوشگواری کا سلوک اختیار کریں، اپنے لین دین کے اندر خوشگواری پیدا کریں، اشتعال سے اور جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائیں. اور دوسری طرف قربان کرنے سے جذبات کی قربانی کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. گناہوں کے جذبات امنڈتے ہیں، اس کو قربان کرنا سیکھیں. کسی پر ظلم کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے، اس کو قربان کرنا سیکھیں. جو بھی ناجائز کام ہے اس کی طبیعت میں جب اس کی تحریک پیدا ہو تو اس صورت میں اس کو قربان کریں. اللہ تعالیٰ قربانی کی سب کی قربانی قبول فرمائے اور قربانی کی برکتوں سے امت مسلمہ کو فیض فرمائے، فیض یافتہ بنائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو سبق ہمیں ملتے ہیں، توحید خالص، ایثار، جذبات کی قربانی وغیرہ، اللہ تعالیٰ ان ملکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.